السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 131 سے لے کر 31 اور 32 تین آیتیں آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ جن صفات کا حامل نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، انہیں صفات سے آراستہ کر کے اللہ نے بھیجا، اور انہی تین کام پر آپ کا 23 سالہ نبوت کا زمانہ محیط ہے۔ اب ان آیتوں میں ایک خاص پہلو سے بات ہو رہی ہے کہ جب ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بنایا، تو ابراہیم کے راستے پر نہ چلنے والا عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کامیاب انسان کے راستے کو ترک کرنے والا وہی ہوگا جو احمق ہوگا اپنی ذات میں۔ یہ عنوان یہاں سے لیا اللہ نے۔ آج کی گفتگو میں دو باتیں ہوں گی۔ ابراہیم کا راستہ کیا تھا؟ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا تو کیوں بنایا؟ اور ایسے خلیل کا راستہ چھوڑنے والا فی نفس ہی عقل مند ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تین باتیں ان تین آیتوں میں آ رہی ہیں۔ عام طور سے دنیا والے دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت کامیاب ہے، اس کی کامیابی کا راز کیا ہے تلاش کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ سیاستداں ہو، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی وکیل ہو، کسی بھی لائن کا آدمی ہو، اس کی ترقی کا راز جاننا چاہتے ہیں، اس کی نقل کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ ابراہیم تو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہے، اور کامیابی ان کی دنیا میں آشکارا ہو چکی ہے۔ اکیلا ایک شخص نمرود کی بادشاہت کو للکارتا ہے، نمرود آگ میں ڈال دیتا ہے، مگر وہاں آگ کام نہیں کرتی ہے، کیونکہ آگ تو مخلوق ہے اللہ کی۔ وہاں بھی ابراہیم کامیاب ہیں۔ تو تنے تنہا ایک اکیلا انسان اس دنیا پر بھاری ہے، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کا خلیل ہے، مقرب مقام حاصل ہے۔ تو ایسے انسان کی زندگی کو اپنانے کے بجائے جو لوگ اس کو رد کرتے ہیں، وہ سوائے اس کے کہ وہ احمق ہیں اور دوسرا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے ابراہیم کی جو ملت ہے جس کو تعریف کیا اللہ نے، وہ ہے کیا؟ یہ بھی یہیں آئے گا۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ ابراہیم کی ملت یہ ہے کہ وہ مسلم تھے، حکم بردار تھے۔ حکم بردار ہو جاؤ، یہی حنفیت ہے، یہی ابراہیم کا فلسفہ ہے۔ اسلام آدم سے لے کر اب تک جتنے نبی آئے، نام چاہے الگ الگ رکھا ہو، لیکن ہر ایک کے پاس ہے حکم بردار ہونا، اللہ کا اطاعت گزار ہونا، یہی ان کا مسلک اور موقف ہے۔
ان 3 آیتوں کا عنوان یہی ہے جو ابھی آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کے انداز میں رکھا ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین اسلام کے علاوہ جو کوئی تلاش کرے گا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اب یہاں اسی کو کس لہجے میں کہا گیا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ رغب یرغب، رغب یرغب، رغبت، اگر رغبت ہے تو شوق کے معنی میں آتا ہے، لیکن رغبہ کے بعد فی آنا ضروری ہے۔ یہ عربی گرامر ہے، قرآن کا استعمال ہے، جہاں بھی رغبہ کے بعد بے فی آئے گا وہاں رغبت ہونا، شوق ہونا، دلچسپی ہونا، مائل ہونا، یہ سب معنی آئیں گے۔ اور اگر رغبہ کے بعد ان آیا، عین نون زبر ان، تو معنی بے رغبتی، یعنی بالکل 100% الٹا معنی ہوگا، منہ پھیر لینا، اعراض کر جانا، بغاوت کر جانے کے معنی میں آئے گا۔ آپ نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں نا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، یہاں ان آیا، دیکھو فی نہیں ہے۔ کیوں؟ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا، یہ منہ موڑنا ترجمہ کس کا ہے؟ رغبہ کا ترجمہ ہے، ان کی وجہ سے۔ اگر رغبہ کے بعد فی آ جائے تو دلچسپی لینا، رغبت کرنا، شوق کرنا، اس کو ایڈورب کہتے ہیں، یہ صلہ ہے عربی زبان میں، اس سے پورے 100% معنی بدل جاتے ہیں قرآن کریم میں۔ اس لیے ورب کا معنی یاد ہونے کے ساتھ اس کا ایڈورب یاد ہونا ضروری ہے، صلہ یاد ہونا ضروری ہے۔ کون سے فعل کے بعد کون سا لفظ آئے گا تو کون سا معنی پیدا ہوگا، ایک ورب کے 10 معنی رہتے ہیں صرف ایڈورب کی وجہ سے۔ یہاں اللہ نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، یہ اصل میں ان ہے، لیکن میم کی وجہ سے عین کا میم میں ادغام ہو گیا، ادغام تام کہتے ہیں اس کو، اصطلاح قراءت میں ادغام تام کہتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عن ملتی، عن ملتی کے بجائے عن ملتی ابراہیم، ابراہیم کی ملت سے کون منہ موڑ سکتا ہے؟ کیونکہ ابراہیم کو تو اللہ بھی چاہتا ہے، تمام نبی چاہتے ہیں، تمام اچھے لوگ ابراہیم کو چاہتے ہیں، تو ابراہیم سے منہ موڑنے والا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمَن يَرْغَبُ عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، مگر جو بے وقوف ہو اپنی ذات میں۔ سفیہ یسفہ کے معنی بیوقوفی کرنا، اور نفسہ کا لفظ لا کر بتا دیا ہے وہ اپنے ذات میں ہی بیوقوف ہے۔ بہت سے لوگ ذات میں بدھو ہوتے ہیں، یہ سفیہ نفسہ آیا ہے۔ بعض ترجمہ شارحین نے کیا ہے سفیہ نفسہ، اپنی ذات کو اس نے بیوقوف بنایا۔ سفیہ نفسہ کے معنی اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، جیسے دوسرے لوگ کسی اور کو بیوقوف بناتے ہیں، لیکن یہ انسان خود اپنے آپ کو بیوقوف بناتا ہے۔ اس کی مثال قرآن میں آئی ہے، بہت سے لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، مگر یہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ظالم لنفسہ کہا اس کو اللہ نے۔ یہ ظالم لنفسہ کون ہے؟ جو اپنے ذات پر ظلم کرتا ہے، جو اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کرتا ہے، یہ ظالم لنفسہ ہے۔ سورہ صافات پارہ 23 میں اللہ نے کہا ہے ظالم لنفسہ مبین، کھلم کھلا یہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے جہنم کے لیے، تو یہ ظالم لنفسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سب کو دیا، لیکن سب برابر نہیں ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ اللہ نے کتاب لینے والوں کے 3 حصے کر دیے اس آیت میں۔ یہ بھی سورہ فاطر پارہ 22 کی آیت ہے، ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا۔ کتاب سے مراد قرآن ہے یہاں، کیونکہ جب قرآن میں کتاب کا ذکر آئے تو کتاب سے مراد قرآن ہوتا ہے، ورنہ سابقہ کتابوں کا نام آتا ہے تو تورات، انجیل، زبور کہا جاتا ہے۔ ہم نے کتاب کا وارث بنایا، ثم پھر اورثنا الکتاب، وارث بنایا ہم نے کتاب کا۔ کس کو بنایا وارث؟
الذین اصطفینا من عبادنا، ہمارے لاکھوں کروڑوں بندوں میں سے جن کو ہم نے کتاب کے لائق سمجھا، ان کو چنا ہم نے کتاب کے لیے۔ ہر انسان صاحب کتاب نہیں ہے۔ آج اپنے ہی اطراف میں دیکھ لو، کیا سب کے ہاتھ میں کتاب ہے؟ سب کا ایمان کتاب پہ ہے؟ کروڑوں انسان ہیں جو کتاب سے غافل ہیں۔ یہ جو کتاب سے منسوب ہیں، یہ اللہ کے مصطفیٰ والے چنندہ بندے ہیں۔ استفینا من عبادنا، استفینا یہ مصطفیٰ سے نکلا ہوا لفظ ہے، چنا ہم نے اپنے بندوں میں سے۔ اب ان بندوں کو ہم نے چنا تو تھا کتاب کے ساتھ، لیکن بندے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ جیسے بارش ہوئی زمین تین قسم کی ہوتی ہے، بالکل بارش ہوئی زمین تین قسم کی ہوتی ہے، یا تو سبزہ پھول پھل آئے گا، یا تو کانٹے اور جھاڑیاں آئیں گی، یا زمین پر پانی کا اسٹاک ہوگا، دوسروں کو فائدہ پہنچے گا۔ بالکل ایسے ہی بندے بھی تین قسم کے ہیں۔ اللہ نے صاف کر دیا، وارث بنایا ہم نے، ہر انسان کو نہیں، چن کے بنایا۔ چنندہ لوگوں کا یہ حال ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے بعض ہیں جو اپنے ذات پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ اسراف کر کے، بیجا خرچ کر کے، حرام کمائی کے ذریعے بچوں کی پرورش کر کے، بچوں کی تربیت نہ کر کے، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ بتا رہا ہوں میں آپ کو، کھول کے دیکھ لیجئے، یہ منسوخ آیت نہیں ہے، منسوخ نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ صاحب کتاب ہیں، لیکن اس کتاب پر عمل نہ کرنے کی بنا پر کیا ہیں؟ ظالم لنفسہ۔ ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو معتدل ہیں۔ مقتصد کے معنی معتدل، یعنی کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی نیک عمل بھی ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ٹھنڈا اور گرم دونوں چل رہا ہے یہاں، جس کو اللہ نے دوسری آیتوں میں کہا ہے خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ سورہ توبہ میں کہا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ گناہوں کا اعتراف کرنے کا مطلب ہاں غلطی ہو گئی، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، عمل صالح